اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مومنین، لعنت ہو منافقین پر۔ تو آج بھائیوں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنانی تھی امام المہدی علیہ السلام کی حکمت پر، اور خاص طور پر توجہ دینی تھی مہدیت۔ یہ امام المہدی میں یہ دوسری جو اصطلاح ہے مہدی، یہ جو صفت ہے جس کو منسوب کیا ہے امام کی طرف، اس صفت کا اصطلاحی معنی، لغوی اور اصطلاحی معنی یہاں کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات چند۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو متقین جو ہیں، امام المہدی جو ہیں، معاف کیے گا، امام المہدی جو ہیں وہ متقینوں کے امام ہوئیں گے۔ مگر متقی عام لوگ بھی متقی ہوتے ہیں، بہت سے متقی ہیں، کوئی اکثریت نہیں ہوتے متقی جو ہیں، مگر چند تو ہوتے ہیں، کئی ہوتے ہیں، جماعت ہوتی ہے متقین کی۔ تو اگر آپ اس قرآن کی آیت کو پیش نظر رکھیں گے تو جو بھی متقی ہے اس کے لیے قرآن ہدایت ہے، یعنی کہ وہ مہدی ہے، یعنی کہ وہ مہدی ہے۔ ہر متقی کے لیے قرآن ہدایت ہے، یعنی کہ وہ مہدی ہے۔ تو یہ امام المہدی جو ایک واحد اور خاص شخص ہیں، ان کے طرف یہاں جو مہدی صفت منسوب کی گئی ہے، اس کا خاص معنی کیا ہے؟ اچھا، اب میں پہلے قرآن سے چلیں لغوی ترجمہ کر لیں۔ ہدایت سے سب واقف ہیں، مگر یہ لفظ مہدی قرآن میں ایک واحد انداز میں استعمال ہوا ہے۔ ایک یا دو اندازوں میں مجھے بھی ذہن میں ایک واحد ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے اس کو ایک مہدی میں رکھا جاتا ہے۔ بچہ جو ہوتا ہے کریڈل کہتے ہیں انگریزی میں، مہدی میں رکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں بندھا ہوا نہیں ہوتا۔ جب آپ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو ریپ کر دیتے ہیں، سواڈلنگ کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو وہ یوں جب محسوس کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنے ماں کے رحم میں بالکل محدود تھا، تو وہ شانتی پا جاتا ہے۔ شانتی ہندی لفظ، بچپن میں ہم نے انڈین موویز بہت دیکھی ہیں، تو کیا کہتے ہیں، سکون پا جاتا ہے، سکون پا جاتا ہے۔ تو مگر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنی آزادی چاہیے ہوتی ہے، 2-3 سال کا ہوتا ہے تو اس کو آزادی چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو ایک مہدی میں رکھتے ہیں، یعنی کہ اس میں وہ آزاد ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، کھیل سکتا ہے کھلونوں سے، ریلنگ کو پکڑ سکتا ہے، مگر اس محدود جگہ سے باہر نہیں جا سکتا، اس محدود جگہ سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، ان کے لیے جب اللہ ان کے دل پر سلام کا مہر لگا دیتا ہے، یعنی کہ ان کے دل دھو دیتا ہے اور ان کو ہدایت پر قائم فرما دیتا ہے، اور یہ اصل میں جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر قوم کو یا ہر جماعت کو کسی ایک نبی یا رسول کی ضرورت ہوتی ہے، یا کسی امام کی ضرورت ہوتی ہے جو مہدی ہو، یعنی کہ اس کو دل کو دھو گے، جو ابلیس کا کالا دھاگا ہوتا ہے انسان کے دل پر، اس کو نکال کے انسان کے دل کو دھو کے، کہ اس پہ وحی جلی وہ برداشت کر سکے اور وحی خفی محفوظ رہ سکے۔ تو یہ جماعت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر جماعت کو ایک مہدی کی ضرورت ہے۔ اب نبی اور رسولوں کے بعد جو ہے نبوت اور رسالت کی جو ہے مہر لگ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، مگر امام کی ضرورت ابھی بھی ہے۔ ایک پاک طیب طاہر امام کی ضرورت ابھی بھی ہے، اور ایک پاک طیب طاہر امام ہی ہے جو دنیا پر قسط اور عدالت کو نافذ کر سکے گا۔ تو امام المہدی کا جو معاملہ ہوئے گا کہ ایک حدیث، اور یہ سنی حدیث، مجھے شیعہ حدیث سے کوئی واقفیت نہیں ہے، اصول حدیث سے ہے،
مگر اصل حدیث سے کوئی زیادہ واقفیت نہیں ہے. تو میں جب حدیث کا ذکر کرتا ہوں وہ سنی مطالعہ جو ہے اسی سے ہوتی ہیں. تو جو امام المہدی کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ وہ ایک رات میں اللہ ان کی اصلاح فرمائے گا. تو وہ توبہ فرمائیں گے. امام المہدی جو ہیں وہ توبہ فرمائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح فرما دے گا. تو یہ جو اصلاح فرما دینا ہے ایک رات میں اللہ کی طرف سے اصلاح فرما دینا ہے. اور یہ یاد رکھیں جب اللہ کوئی کام کرتا ہے وہ تکمیلی کام ہوتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام المہدی کی اصلاح فرما دے گا وہ اس وقت محمد ابن عبداللہ سے امام المہدی بن جائیں گے. محمد ابن عبداللہ سے سیدنا محمد ابن عبداللہ سے وہ امام المہدی بن جائیں گے. اور یہ کیسے ہوئے گا کہ ان کے دل سے وہ کالا دھاگا دھو دیا جائے گا ابلیس کا. اور یہ کالا دھاگا کہاں سے آتا ہے ابھی اس پر بھی توجہ دیتے ہیں. اس کالے دھاگے کو دھو دیا جائے گا ان کے دل سے اور وہ بالکل کیا بولتے ہیں اور ان کو اس مہدیت میں رکھ دیا جائے گا. جیسے انبیاء اور رسول کے جو وہ آزاد تو ہوتے ہیں ان سے امانت نہیں چھینتا اللہ. انسان سے کبھی بھی اللہ امانت آزادی نہیں چھینتا. تو نبی اور رسول بھی آزاد ہوتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے قریش کے جو کیا کہتے ہیں پرزنرز تھے, ابھی اردو میں لفظ نہیں یاد آ رہا, پرزنرز جو تھے جنگ کے, ان کو قتل کرنے کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی. تو حضرت ابو بکر کی رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا, نرم تھی وہ رائے کہ نہیں ان کو مطلب رینسم کر دیں گے ہم. تو اس پر وحی نازل ہوئی کہ نہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو رائے تھی وہ صحیح تھی, اس معاملے میں صحیح تر تھی. یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا فرمائی, کیونکہ وہ خطا نہیں فرما سکتے, کیونکہ ان کا جو آزادی کا دائرہ ہے وہ مہدی کر دیا گیا ہے. جیسے بچے کو ایک اس میں رکھتا ہے کہ وہ آزاد تو ہیں اور یہ پوری رینج پاسبلٹیز میں وہ فیصلے کر سکتے ہیں, اختیار کر سکتے ہیں چیزوں کا, اور وہ جو اختیار کرتے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے سنت بنتی جاتی ہے, یعنی کہ ہمارے دین کا جز بنتا جاتا ہے. مگر اس محدود دائرے سے باہر وہ کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جو ظلم پہ مبنی ہو یا مطلب حدود سے باہر ہو یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. اللہ کو رضا کرنے والا ہی فیصلہ ہوئے گا یا راضی کرنے والا ہی فیصلہ ہوئے گا, مگر رضا کرنے کی جو درجہ بندی ہے, یعنی کہ کس درجے راضی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں, اس میں اونچ نیچ ہوئے گی. اچھا, تو اب آتے ہیں تو امام المہدی کا اصل میں یہ اصطلاحی یہ لغوی طریقے سے میں نے قرآن مہدی جو استعمال ہے اس طریقے سے ترجمہ کر دیا ہے. اب اصطلاحی آپ دیکھ لیں کہ جو پوپ ہوتا ہے ان کا, عیسائیوں کا, ان کا تصور ہے کہ وہ انفیلیبل ہوتا ہے. انفیلیبل یعنی کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی. اب بحیثیت مجموعی ایک فرد کی حیثیت میں تو وہ خطا کر سکتے ہیں, مگر بحیثیت پوپ یعنی کہ وہ جو ان کا درجہ ہے, وہ جو ان کا مقام کہہ لیں یا آفس کہہ لیں انگریزی میں, ان کا جو پوپ کا آفس ہے وہ چرچ کے معاملات میں کوئی خطا والا فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو یہ بڑا مشکل عقیدہ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے. بہرحال ایک عرب لوگ برقرار رکھے ہوئے ہیں جس طریقے سے شمائلیوں نے بھی رکھا ہے. مگر یہ امام المہدی کے بارے میں عقیدہ صحیح ہے کہ امام المہدی جو ہیں ان کو کیونکہ مہدی کر دیا جائے گا, کیونکہ ان کو مہدی کر دیا جائے گا تو وہ انفیلیبل ہوئیں گے, یعنی کہ ان سے خطا نہیں ہوئے گی. اس اصلاح کے بعد جو ہے وہ خطا نہیں ہوئے گی. اب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جماعت کی ضرورت. آخری زمانے میں جب ہمارا مجاہدہ اور ہماری جماعت مومنین جو ہے حقیقتاً اپنا حق ادا کر دے گی اقامت الدین کا, اور اس کے بعد ہمیں حقیقت میں ایک مہدی امام کی ضرورت پڑے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی ضرورت پڑے گی, اور اس کے بغیر دجال سے جو ہے مقابلہ نہ ہو پائے گا. جب ہم ادھر پہنچ جائیں گے تو یہ ایک جماعت کی ضرورت ہوئے گی. اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ امام المہدی محمد ابن عبداللہ اپنے خلق اور خلق میں دونوں میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی مشابہت
کہتے ہیں یہاں سے مشابہت رکھیں گے. اور جس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، ایک تو اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں استفاد کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ہر نسل میں تقریباً نبی اور رسول آتا جا رہا ہے، مگر سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو ایک ذریت ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذریت جو ہے، نبوت اور رسالت ظاہر تو نہیں ہو رہی ہے، مگر ہر نسل میں استفاد فرما رہا ہے رب، ہر نسل میں استفاد فرما رہا ہے. مصطفیٰ کی نسل میں مصطفیٰ چن رہا ہے، مصطفیٰ کی نسل میں استفاد فرما کے اگلا مصطفیٰ چن رہا ہے، اور اس مصطفیٰ کی ذریت میں استفاد فرما کے اگلا مصطفیٰ چن رہا ہے، اور درجہ استفاد اور درجہ مصطفیٰویت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے یہاں تک کہ المصطفیٰ کی پیدائش نہ ہو جائے. تو یہی سلسلہ جو ہے چلا آ رہا ہے. تو یہی سلسلہ جو ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کی نسل میں بھی ہے، اور جس طریقے سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں عہد امامت کے زمانے سے مستقل امامت چلی اور آغازی وقت سے نبوت چلی، تو اسی طریقے سے حضرت حسین کی نسل میں ابتدائی زمانے میں امامت رہی ہے. مگر حضرت حسن کا معاملہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ذریت میں استفاد ہو رہی ہے، اگلا مصطفیٰ چنا جا رہا ہے، اور پھر اس مصطفیٰ کی ذریت میں استفاد ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اگلا مصطفیٰ چنا جا رہا ہے، یہاں تک کہ محمد ابن عبداللہ جن کو امام المہدی علیہ السلام بننا ہوئے گا وہ نہیں آ جائیں گے. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ آدم علیہ السلام کی خطا کے بعد جب بھی آدم علیہ السلام نے عمل ولادت کیا یا کسی بنی آدم نے یعنی کہ آدم کی کسی بیٹے نے ولادت کا عمل کیا، تو اور اس ولادت کے عمل کے ذریعے ایک دوسرے انسان کی تخلیق کا سبب بنا ان کے والد، تو کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے نہیں بنا رہا، جس طریقے سے آدم کو تخلیق کیا اس طریقے سے تخلیق نہیں ہو رہی، بلکہ ایک ناقص انسان جو ہے عمل ولادت کے ذریعے اللہ کی تخلیق کا سبب بن رہا ہے. تو اور کیونکہ وہ ناقص انسان کا عمل ہمیشہ اس میں نقص ہوتا ہے، تو جو تخلیق اس کی ولادت کے ذریعے، اس کے عمل ولادت کے ذریعے وجود میں آتی ہے، اس میں بھی نقص ہوتا ہے. اور یہ کالا دھاگا جو ہے ابلیس کا، یہ نقص ہے، یعنی کہ کیونکہ آپ ایک ناقص والد کی اولاد ہیں تو آپ بھی ناقص ہیں. اب اس نقص آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی عمل ولادت میں نقص ہے. تو یہ ہر نبی اور رسول جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا ہے ہر قوم اور جماعت کے لیے، وہ اس قوم یا جماعت کا بہترین انسان تو ہوتا ہے، مگر وہ اس نقص بنا نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک انسانی ولادت کے سلسلے سے ان کی پیدائش ہو رہی ہے، تو وہ بھی پیدائشی ہیں، تو انتہائی پاک اور طیب اور طاہر پیدائشی بھی، یعنی کہ ان کی جو نسل چلی آ رہی ہے وہ طہارت پہ طہارت بڑھتی جا رہی ہے. مگر کوئی نہ کوئی، کیونکہ وہ نقص کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، کیونکہ وہ دوسرے آدم ہیں، ان کو پھر سے تخلیق کیا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے، ان کے علاوہ ہر انسان، حالانکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کم ترین درجے میں، یعنی کہ ان کی نسل اتنی پاک طاہر طیب ہے کہ وہ پاکیزگی کا سلسلہ ہوتا جا رہا ہے. جیسے مریم علیہ السلام کی بھی جو نسل ہے وہ امامی نسل تھی، کوئن نسل تھی، تو ان میں بھی پاکیزگی طیب نسل با نسل بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے المسیح کو جو ہے کی روح پھونکنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کا پاک طاہر طیب نسلوں سے پاکیزگی اور تزکیہ حاصل کرنے والی خاتون بچپن سے ان کو صرف کر دیا گیا حرم کے اندر. تو اسی خاتون جو ہیں ان کے رحم میں روح قدس نے روح قدس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکی گئی. رائٹ. تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نسل با نسل ان کی تیاری کی جا رہی ہے، پاک اور طیب طاہر لوگوں میں استفاد جن کی فرمائی جا رہی ہے اس طریقے سے. تو اسی طریقے سے مگر پھر بھی کیونکہ وہ آدم کی اولاد ہیں، استفاد بڑھتی جا رہی ہے، طہارت بڑھتی جا رہی ہے، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ ذرہ سا ذرہ ان میں بھی پاکیز کی کیا کہہ لیں نقص ہے پیدائشی، جس کو زمزم سے دھویا گیا. یعنی کہ میں یہ گستاخی نہیں ہے کہنا، یہ حقیقت کہ حضرت جبریل نے ان کے دل کو 2 یا محض 3 دفعہ، ابھی تو 2 دفعہ ایک بچپن میں جو ان کے دودھ بھائی نے دیکھی تھی باقاعدہ کہ یہ ہوا ہے، حضرت جبریل نے یہ کیا ہے، اور پھر ایک دفعہ معراج پہ بھی، اور تیسری دفعہ مجھے بھی کہیں یاد ہے، ہو سکتا ہے اس سے یاد نہ ہو. تو یہ جو دل دھونے کا عمل ہے جو بالکل واضح ہے ہماری حدیث میں کہ یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بار کم سے کم، تو یہ اسی کالے دھاگے کو دھونے کے لیے تھا. اور یہ ہر نبی اور رسول کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ جماعت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہو، تو اللہ ایک جو سب سے حقدار ہو تا ہے امامت کا اس عمل کے بنا بھی، یعنی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دل نہ بھی دھویا جائے تو وہ قریش کے سب سے افضل امامت کے کاہل ہیں. امامت کے یعنی کاہل غلط لفظ ہے، امامت کے اہل ہے، کاہل یا اہل جو بھی لفظ ہے اہل ہیں. تو مگر جب یہ معاملہ کر دیا جاتا ہے تو پھر امامت کی ایک ضرورت جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. تو امام المہدی اب نبوت اور رسالت کے بعد جو ہے مگر دوسری طرف یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے حقدار بھی ہوتا ہے بندہ، وہ سب سے حقدار بھی ہوتا ہے. مگر اب نبوت اور رسالت کے خاتمے کے بعد بھی اللہ نے تقدیر یہ لکھی ہے کہ ایک امام ہوئے گا جس کو مہدی کر دیا جائے گا. ایک امام ہوئے گا جو نہ نبی ہوئے گا نہ رسول ہوئے گا، وحی جلی نہیں نازل ہوئے گی، مگر اس کی وحی خفی محفوظ کر دی جائے گی، اور اس کے فیصلے اور اس کے اعمال جو ہیں شان نظم کی حیثیت سے، یعنی کہ جب وہ شان نظم ہے مہدی امام، تو ان کے تحت جو بھی ہوئے گا تو وہ ہدایت اور وہ مہدیت جو ہے پورے نظم پہ چھائے گی. اب اس کی نظر میں ایک ذکر کر دیتا ہوں بات جو ذرا اس نقطے کو اور مزید واضح کر رہی ہے، جو کہ مسلمان امت کے آغازی وقت پہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی سیدنا علی علیہ السلام کا جو معاملہ تھا اس کے بارے میں، تو وہ ان سارے نقطوں کو واضح کر دیتی ہے. یہ مین گفتگو نہیں ہے ابھی، دوسرے موقعوں پہ رہ چکی اور پھر ہوئے گی، مگر ابھی یہ مین گفتگو نہیں ہے. مگر اس نقطے کو واضح بھی کر دے گی یہ بات، اور کچھ نہ کچھ اپنے بھی اس کے فائدے ہیں، تو میں بات کر دیتا ہوں کہ زمانے اول میں حضرت ابوبکر اور سیدنا علی علیہ السلام کی جو اختلاف تھا، اور وہ لطیف تھا اس میں یا باریک تھا، اور دینی معاملات میں دین کی حکمت کے بارے میں تھا، ذاتی نہیں تھا. اور کتنا شدید تھا کتنا شدید نہیں تھا یہ، مگر تھا ضرور. اس کو انکار کرنا، یہ اس سے نگاہ ہٹا دینا، یہ دین کا رویہ نہیں ہے. دین الحق یہ صوفی رویہ ہے، اسلام کا رویہ نہیں ہے. اور اسلام کا رویہ ہے کہ حق پسند ہونا. تو جو تھی اس پہ نگاہ ڈالنی چاہیے، کیا بات تھی کیا نہیں تھی. بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مہدی تھے اس معنی میں جس معنی میں مہدی تھے، متقی تھے، عام مہدی تھے جیسے ہم سب مہدی ہوتے ہیں، ہم سے افضل تھے، بہت افضل تھے. مگر وہ تکمیلی مہدیت ان کی نہیں تھی جو امام المہدی کی تھی، نہ ہی وہ تکمیلی مہدیت تھی
جو سیدنا علی علیہ السلام کی تھی، نہ ہی جو حضرت حسن اور حسین اور اہل البیت کی تھی 11-12 نسلوں تک. اچھا، تو فرق کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک مجتہد کی حیثیت سے مگر وہ بنی آدم والا نقص، غیر نبی غیر رسول کا جو نقص ہوتا ہے، بنی آدم کا جو نقص ہوتا ہے، وہ رکھتے ہوئے اجتہاد فرما رہے ہیں. اور دوسری طرف سیدنا علی علیہ السلام ایک مہدی امام، خلیفۃ الراشد امام المہدی، ایک ہی معنی ہے. خلیفۃ الراشد امام المہدی، یہ مہدی بھی قرآنی اصطلاح ہے، امام بھی قرآنی اصطلاح ہے، راشد بھی قرآنی اصطلاح ہے. تو قرآن میں اگر آپ راشد کا معنی دیکھیں گے اور مہدیت کا معنی دیکھیں گے تو آپ کو امام المہدی اور خلیفۃ الراشد کا معنی. تو یہ اصل میں سیدنا علی علیہ السلام مہدی تھے. اب ان کی مہدیت کا سبب کیا تھا؟ سیدنا علی کی مہدیت کا، کہ 2 سال کی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر میں پالا ہے، اور گھر میں ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت، ایک بیٹے کی کہتے ہیں نوازش، نوازش ہی میں یہاں سے لفظ ہے، تو نوازش جو ہے اس کے ساتھ پالا ہے سیدنا علی علیہ السلام کو. اپنا خلق ان پر چھاپا ہے، سیدنا علی علیہ السلام کے دل پر اور کردار پر. اور میں یہاں ایک طریقے سے بات سمجھا رہا ہوں، کچھ لطیف بات ہے، تو اگر گستاخی کی کوئی خطرہ نظر آئے تو گستاخی کرنے کی نیت یا ارادہ نہیں ہے، ایک بات سمجھانے کے لیے، ایک لطیف بات سمجھانے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. کہ سیدنا علی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تو ہر معاملے میں ہے، مگر اصل میں سیدنا علی علیہ السلام کسی درجے اس چیز کے حقدار بھی تھے. یعنی کہ جب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے اور وہ اب مشکل وقت میں ہے اور حقوق رحم موجود ہیں، تو یہاں سیدنا علی علیہ السلام کو بھی حق ہے، یہاں سیدنا علی علیہ السلام کو بھی حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پالیں. میں یہ گستاخی کا معاملہ نہیں ہے، مگر آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. تو یہ احسان اپنی جگہ ہے، اور حضور کا ہر عمل مطلب ان کی موجودگی میں ہونا ان کا احسان ہے، مگر دوسری طرف حقوق کے بھی معاملات ہیں. تو حقوق کے معاملے میں سیدنا علی علیہ السلام کا حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس حال میں ان کو پالیں. آپ سمجھے 2 سال کی عمر سے سیدنا علی علیہ السلام کی منہ میں آذور، وہی رزق جو اللہ نے اپنے رسول کے لیے تقدیر میں لکھا ہے، اس کو چبا کے سیدنا علی علیہ السلام کو کھلا رہے ہیں، سیدنا علی علیہ السلام کو کھلا رہے ہیں. اب وہ جو رزق جا رہا ہے ان کے منہ میں، وہ وہی ہے جو اللہ اپنے نبی اور رسول کو دے رہا ہے. اب ان کو چنا گیا ہے کہ آذور کے بیٹے، یعنی کہ آذور وہ انسان ہے جو مذاق کرتے وقت بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. ہاں، جب کسی صحابی کو پیچھے اٹھا لیا اور ان صحابی نے کہا، اور پھر کہا مذاق میں آذور نے، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا. تو یہ جو مذاق کرنے کا انداز ہے، اس میں بھی حضور عبداللہ کی جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ عبداللہ کی ریفرنس، کہ اب تو ہم سب ہیں، تو یہ اب مجھ سے کون خریدے گا. تو جو مذاق میں بھی ایسا سچ بولنے والا اللہ کا رسول ہے، وہ جو ہے ان نے یہ کہا ہے کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، یہ حضرت حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. تو شریعت میں سنشپ جو ہے حضرت اور حسین کی نسل اور ان کی نسل، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جائی جاتی ہے. بہرحال، تو یہ مہدیت جو ہے سیدنا علی علیہ السلام کا باعث یہ ہے کہ حضور کی صحبت، ان کے گھر میں بسنا حال معصومیت کے دوران، اور ان کی تربیت پانا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنا، خلق اور خلق میں مشابہت رکھنا، اور پھر حضور کی بابرکت
گھر وحی میں، گھر نزول میں جو ہے بسنا، حضرت جبریل کے اثر میں رہنا، یہ سب معاملہ جو ہے سیدنا علی علیہ السلام کی مہدیت کا باعث بنا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مہدی نہیں ہے، اس معنی میں مہدی نہیں ہے، مہدی ہے، ہدایت یافتہ ہے، متقی ہے، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، مگر وہ تکمیلی مہدیت جو ہے نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ شان نظم کون بنتا ہے حضور کے بعد؟ کیپ سٹون آف دا پیرامڈ کون ہے؟ ایک متقی مگر غیر مہدی، مہدی پھر سے اسی تکمیلی اس میں استعمال کر رہا ہوں، غیر مہدی، اجتہاد کرنے والا صحابہ، یا ایک مہدی اہل البیت۔ شان نظم کون بنتا ہے؟ اب اگر مہدی بن جائے گا شان نظم، تو کیا ہوئے گا کہ وہ پورا نظم اور درجہ بندی جو ہے مہدیت یافتہ ہوئے گی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تھی۔ مگر ایسا اگر نہیں ہوتا تو آدم کی خطا پھر سے ہو گئی ہے، اور وہ سلام جو حجاز پر قائم ہو کے پوری دنیا کو دھونے والا تھا، وہ اب اس کو ایک نئے انداز میں امام المہدی کے ذریعے ظاہر ہونا ہوئے گا۔ تو یہ کچھ امام المہدی کی حکمت پر کچھ گفتگو کرنی تھی آپ لوگوں سے، اور مہدیت کے لفظ پر اور اس کے معنی پہ ذرا وزن دینا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر آپ سے گفتگو رہتی ہے۔ پلیز لائک کیے گا، سبسکرائب کیے گا، شیئر کیے گا، اور فیڈ بیک ضرور دیے گا۔ آپ کو میری اصلاح فرمانی ہو تو ضرور فرمائیں، اور تنقید کرنی ہو میری فکر پہ وہ بھی ضرور فرمائیں، کوئی حاجت نہیں ہے، اور انشاءاللہ میری اصلاح ہوئے گی مزید۔ اور کیا بولتے ہیں، اگر آپ یہ جو کام میں کروں، یہ ایک علمی کام ہے، شیعت اور سنیت سے محاورہ ہونا، اس کے علاوہ بھی بہت سے عملی کام ہیں، اپنی دعوت کے لیے بہت سے ظلم بھی سے ہیں، اور کچھ مجاہدہ ہے حقوق حاصل کرنے کے لیے بھی جو چل رہا ہے۔ تو اگر آپ کچھ خمس کے ذریعے، ہدیہ کے ذریعے، یا پھر مجاہدے میں انفاق کے ذریعے، میری ذات کے لیے نہیں، میری ذات کے لیے خمس یا ہدیہ، یا پھر اگر آپ مجاہدے میں کچھ شمول رکھنا چاہتے ہیں یا شرکت کرنا چاہتے ہیں انفاق کے ذریعے، تو یہ دو علیحدہ چیزیں، تو دونوں میں اس کے لیے بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ رابطے میں آئے گا، کانٹیکٹ کیے گا، اور پھر آپ سے بات رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔